الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ہمارا جو لیکچر تھا وہ باحث اور محقق کے جو آداب ہیں اور خصوصیات یا شروط ہیں ان کے حوالے سے تھا، اور ایک کامیاب محقق کی مظاہر کیا ہیں اس حوالے سے ہم نے پڑھا، اور اس کی شروط کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ چیزیں پڑھی جن میں مزید کسی اضافے کی صورت اور حاجت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے یہ ہم کتاب سے پڑھیں گے، اور کتاب علوم اسلامیہ میں تحقیقی مقالہ نگاری جو ہے یہ کتاب دوسری ہے۔ پہلے والی کتاب وہ جو ہے وہ تحقیق کے اصول تھی کتاب، اور یہ کتاب جو ہے وہ میں نے آپ کہا تھا کہ ہم ان دونوں کتابوں سے جو ہے وہ مختلف چیزیں پڑھیں گے، اور کبھی آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، جیسے کل چیزیں جو ہے وہ اضافی تھیں اس کے نوٹس ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں ذکر کروں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے اور مطلوب ہیں۔ تو ہمارا جو آج موضوع ہے بنیادی وہ ہے اسلامی علوم میں تحقیق، وسائل مواد، مسئلہ اور انتخاب موضوع۔ مسئلہ اور انتخاب موضوع یعنی کون سے وہ اسلامی علوم ہیں جن میں تحقیق ہو سکتی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد وسائل مواد، یعنی آپ کو علمی مواد اپنی تحقیق میں اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو کہاں کہاں سے علمی مواد ملے گا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے وہ مسئلہ۔ مسئلے کا مطلب موضوع، مطلب مسئلے کا مطلب کون سا مسئلہ ہے جس پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے میں موضوع آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے میں موضوع، مسئلہ یعنی اشکال، مسئلے کا معنی اشکال ہے۔ ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ کسی خاص موضوع کے اندر یا کسی خاص میدان کے اندر جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل یا کسی مشکل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے اس کے اندر اضافہ ہو یا اس کے اندر کوئی کمی پہلے ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے نقص وغیرہ وہ جو ہے وہ تحقیق کی جاتی ہے۔ اور انتخاب موضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ موضوع کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ تمام طلبہ کو درپیش ہوتا ہے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے محقق کے لیے تحقیق کے میدان میں یہ جو چاروں چیزیں ہیں چاروں کی چاروں ہی اہم ہیں۔ ہم نے کل ذکر کیا کہ کسی بھی موضوع پہ تحقیق کرنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے اور دلچسپی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آداب ذکر کیے، محنت، عدل و انصاف وغیرہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں، یہ مطلوب نہیں، ہم یہ پہلے چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں انہوں نے کچھ سوالات ذکر کیے، اور یہ سوالات جو ہیں اگرچہ ان کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں لیکن ہم دوبارہ ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ علوم اسلامیہ میں کہتے ہیں قابل تحقیق موضوعات کے معاصر میدان کیا ہیں، دور حاضر میں جن موضوعات پہ لکھنا چاہیے، اور شعبہ ہائے علوم کیا ہیں، کون کون سے وہ علوم ہیں یا شعبہ جات ہیں جن میں آپ ہر شعبے کے اندر آگے الگ الگ علوم ہوتے ہیں، تو آپ کس شعبے میں لکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس شعبے کے اندر کن علوم پر لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان میدانوں یا شعبوں کے متعلق حل طلب مسائل، کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا ابھی تک حل مطلوب ہے، لوگوں نے پیش کیا ہے لیکن ناقص ہے، اس کی مزید حل کی ضرورت ہے، مسائل ہیں درپیش ہیں، ان مسائل کا حل ہے کیسے کرنا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ گزشتہ کام کیا ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ جس شخص کو یہ علم نہیں کہ گزشتہ کام کیا ہوئے ہیں وہ نیا کام نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ کو گزشتہ کام کا پتہ نہیں آپ نیا کام نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسا کام کریں جو پہلے ہو چکا ہو، تو یہ تو دہرائی ہوگی پھر، لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہا جائے کہ یہ نقل ہے ساری، تو اس وجہ سے آپ کو گزشتہ جو کام اس موضوع میں اس شعبے میں ہوئے ہیں ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور وسائل مواد کیا ہے، یعنی آپ نے جو مٹیریل لینا ہے، مواد لینا ہے علمی، جس سے آپ نے اپنے مقالے کو، اپنی تحقیق کو مکمل کرنا ہے، اس کے جو مباحث یا اس کے ابواب ہیں وہ آپ نے کہاں سے لینا ہے اور وہ کیا ہے۔ انتخابی موضوع کے لیے کن اخلاقی اصولوں کا لحاظ کرنا چاہیے،
مسائل اور وسائل کے پیش نظر قابل تحقیق موضوع کیسے منتخب کیا جا سکتا ہے، منتخب کرنا اس کا کیسے ممکن ہے، یہ سارے سوالات ہیں جو صاحب کتاب نے یہاں چھوڑے ہیں، اور ان سوالات کے جواب جو ہے وہ اگلی مباحث کے اندر دیں گے۔ یہ 4 مباحث ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ علوم اسلامیہ میں تحقیق کے اہم میدان کیا کیا ہیں، ان میادین کو ذکر کریں گے، میدانوں کو، جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے، علوم حدیث ہے، علوم تفسیر ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے، تقابل ادیان ہے، اور مذاہب ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ایک جدول کی صورت میں، ٹیبل کی صورت میں جو ہے وہ خاکے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری مبحث جو ہے وہ مسئلہ اور موضوع تحقیق کے متعلق وسائل مواد۔ آپ کو مواد کہاں کہاں سے ملے گا، چند ایک آپ کو وسائل ذکر کریں گے، جیسے گزشتہ تحقیقات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مجلے ہیں، اس طرح جو ہے وہ آن لائن ویب سائٹس ہیں، اس طرح لائبریریز ہیں، اس طرح لائبریریز کے جو انچارج ہیں ان سے آپ رابطے رکھیں، اور اسی طرح جو کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں یہ سبجیکٹ آپ ان سے رابطہ رکھیں، وہ آپ کو، یعنی آپ دیکھیں آپ کا ذوق کیا ہے۔ اگر آپ مثلا تفسیر کے اندر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو تفسیر میں متخصص ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، جو کئی سالوں سے تفسیر کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے کام بھی کیا ہے، ان کے ذہن کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی موضوعات ہوں گے اور وہ آپ کو موضوعات بتائیں گے۔ اسی طرح علوم حدیث ہیں، دیگر موضوعات ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو جو ہے وہ موضوعات بتائیں گے، لیکن اس موضوع کے اندر آپ رابطہ کریں موضوع تلاش کرنے کے لیے جس موضوع میں آپ کی دلچسپی ہو، جیسے کہ آگے اس کی وضاحت جو ہے وہ صاحب کتاب بھی ذکر کریں گے، اور ہم نے کل اس بارے میں بات کی تھی، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ مسئلے کی تفہیم اور انتخاب موضوع کے اخلاقی اور فکری اصول کیا ہیں۔ آپ نے موضوع اختیار کرنا ہے، اس موضوع کو سمجھ کر اس کو جب آپ نے منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے کیا اصول ہیں، جن اصولوں کے پیش نظر آپ موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور اس میں اصل وجہ اصول بتانے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے موضوع کا انتخاب کریں گے جس میں آپ کو دوران تحقیق جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ ایسے موضوع کا انتخاب نہ ہو جائے کہ جس موضوع کے اندر آپ کو مواد ہی نہ ملے، یا جس موضوع کے اندر آپ کی رغبت نہ ہو، یا اس موضوع کے اندر آپ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنی صلاحیات کو نہ نکھار سکتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اصول بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسا موضوع اختیار کریں کہ جو موضوع جو ہے وہ جاندار ہو، اس کے اسالیب کیا ہے موضوع کا، اس کے اندر خاکہ ہے، اس کے اندر اس موضوع کی مین ہائیڈنگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے، جس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے، جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، گویا کہ یہ مسائل پہلے میں اشاراتاً ذکر کر چکا ہوں، یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل ہے جو ہم ان مسائل کے اندر پڑھیں گے مزید تھوڑا مرتب انداز میں۔ چوتھی مبحث ہے کہ مسئلے کی تفہیم اور انتخاب موضوع کے مراحل کیا۔ مسئلے کی تفہیم اور انتخاب موضوع، مسئلہ مراد وہی جس پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے کوئی موضوع منتخب کیا ہے، اور انتخاب موضوع کے اندر مراحل کیا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان 4 مباحث کے اندر مصنف جو ہے ذکر کریں گے۔ تو جن مسائل کو ہم پڑھیں گے اس ہمارے موضوع میں، اس میں سب سے پہلی مبحث ہے علوم اسلامیہ میں تحقیق کے اہم میدان، یعنی علوم اسلامیہ میں تحقیق کے کون کون سے میدان ہیں، کن کن جگہوں میں، کن کن موضوعات میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میدان جو ہے وہ حدیث کا ہوتا ہے، قرآن کا ہے، اور تاریخ ہے، سیرت ہے، پھر آگے ان میں ہر ایک کے مختلف جو ہے وہ موضوعات ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر۔ تو لہٰذا محقق جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جس میدان میں لکھنا چاہتا ہے اس میدان کی نوعیت اور طبیعت کو سمجھے، اور اسی طرح اس کو چاہیے کہ جس نوعیت کے موضوع میں وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے یا کچھ لکھنا چاہتا ہے، کیا اس کی رغبت بھی ہے کہ نہیں، کس علم یا فن میں اس کا میلان طبع پایا جاتا ہے، اس کے نزدیک کس شعبہ زندگی میں تحقیق اور حل طلب مسائل پائے جاتے ہیں۔ اس میں ذاتی اور شخصی ترجیح کے باوجود یہ بات سامنے رہے کہ علوم یعنی تحقیق کے اندر اس میدان کا انتخاب کرے کہ جس میدان کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں اس نے دوران طالب علمی کچھ پڑھا ہے، جس موضوع پر اس نے دوران تعلیم کچھ پڑھا ہے۔
ایسے موضوع کا انتخاب نہ کرے کہ جس پر اس نے پہلے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو مقالہ لکھوایا جاتا ہے یا تحقیق جو ہے وہ لکھوائی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، تعلیم کے بعد آخری سال میں جا کر جو ہے وہ باقاعدہ اس کو لکھنے کا کہا جاتا ہے یا تحقیق کا کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس نے دوران تعلیم اس موضوع پر پڑھا ہے؟ اس حد تک پڑھا ہے کہ اس میں لکھ سکتا ہے؟ ایسے موضوع میں نہ گھس جائے کہ جس موضوع کے اندر اس نے پہلے پڑھا ہی نہیں، اور اس ارادے سے وہ تحقیق کرنا چاہ رہا ہے کہ چلے اب پڑھ لے گا تحقیق کے دوران۔ تو اگر تحقیق کے دوران پڑھنا چاہتا ہے تو یہ تو پھر ایسی تحقیق کا اللہ ہی حافظ ہے، ایسی تحقیق کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جس کا محقق جو ہے وہ تحقیق کے دوران پڑھنا چاہتا ہے، پہلے اس نے کچھ اساتذہ کے پاس پڑھا ہی نہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس موضوع میں لکھنا چاہتا ہے اس نے دوران تعلیم اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہو، سیکھا ہو، وگرنہ ایسے موضوع کا انتخاب کرنا کہ جس کے بارے میں اس نے پہلے کچھ پڑھا نہیں ہے دوران طالب علمی، تو اس موضوع میں لکھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اگر لکھے گا بھی تو پھر غرائب لے کر آئے گا، عجائب لے کر آئے گا۔ لہٰذا عموماً علوم اسلامیہ کے جو موجودہ اور مروج نصاب تعلیم ہے اس میں جو علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، انہوں نے پہلے یہاں مجمل ذکر کیے ہیں انہوں نے، اور اجمال کے بعد پھر تفصیل ان کی یعنی آگے ذکر کی ہے ایک ٹیبل کی صورت میں، جیسا کہ ہم ان کو بھی ایک تفصیلی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو علوم علوم اسلامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں وہ یہ ہے: تفسیر ہے، اصول تفسیر ہیں۔ آمنہ اپنا مائک میوٹ کریں۔ تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، علوم القرآن ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اور سیرت ہے، فقہ و سیرہ ہے۔ فقہ و سیرہ کا مطلب یہ کہ سیرت سے غور و فکر کر کے دروس نکالنا، اسباق، ہمیں فلاں واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں فلاں غزوے سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں مکی زندگی سے کیا اسباق ملتے ہیں، مدنی زندگی سے، مواخات سے، اسی طرح جو اللہ کے نبی نے کفار سے معاہدے کیے ہیں ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی فقہی مسائل ان سے استنباط کرنا یا استخراج کرنا، یہ مطلب ہے فقہ و سیرہ کا۔ سیرت نگاری عمومی سیرت کے حوالے سے، عربی ادب کے حوالے سے، فقہ اور اصول فقہ، فقہی مذاہب، ان میں کسی مذہب کو لے لے، کسی مذہب کی کسی کتاب کو لے لے، کسی مذہب کے تعارف، ان کی کسی مخصوص فن کے اندر کتابوں کے تعارف یا ان کے تقابلی جائزہ، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں ساتھ ساتھ تفصیل اس وجہ ذکر کرتا جا رہا ہوں کہ آگے تفصیل ساری ہم نہیں پڑھ سکتے جو انہوں نے ٹیبل کی صورت میں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بلاغت ہے۔ بلاغت کے اندر بھی صاف ظاہر ہے کہ اس کی کئی اقسام ہیں، علم المعانی ہے، پھر اس کے آگے تشبیہ ہے اور استعارہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تاریخ ہے، تو تاریخ کے اندر بھی صاف ظاہر ہے کہ تاریخ خلفاء ہے، تاریخ ملوک ہے، تاریخ جو ہے وہ اقوام ہیں، اقوام عالم، مختلف تاریخ کی قسمیں ہیں۔ اصول تاریخ نگاری، اس پہ لکھا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے اندر جو تاریخی واقعات ہیں ان کو قبول کرنے یا رد کرنے کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، اس حوالے سے تجوید ہے، قراءت ہیں، صرف اور نحو ہے، عقائد ہیں، اور عقائد کا موضوع بہت وسیع ہے جیسے آگے اس کی تفصیل ذکر کریں گے۔ فرائض ہیں، علم کلام ہے، تقابل ادیان ہے، مناظرہ ہے، منطق ہے، یعنی علم مناظرہ، مناظرہ سے مراد علم مناظرہ، باس و باسے کے جو اصول اور قواعد ہیں۔ فلسفہ قدیمہ ہے اور دعوت و تبلیغ۔ یونیورسٹیوں میں اس کے علاوہ اسلامی تہذیب، تمدن اور اسلامی معاشیات، سیاسیات وغیرہ دیگر علوم جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں جن کا یہاں انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد ٹیبل کی صورت میں ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے جو ذکر کریں گے۔ تو دوران تعلیم انہی اساسی علوم اور فنون پہ زیادہ توجہ جو ہے وہ رہتی ہے، اور تحقیق کار انہی کے متعلق محدود مصادر اور مراجع سے حت المقدور واقفیت حاصل کرتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگوں کا دائرہ کار اسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، اس سے باہر کم ہی لوگ جاتے ہیں کیونکہ یہی چیزیں پڑھتے ہیں، تو جو چیزیں پڑھتے ہیں انسان کے وہی عموماً جو ہے وہ اس کے دائرہ کار کے اندر رہتی ہیں تحقیق کے۔ تو یہ جو ہے وہ میدان ہے، مثلا تخصصات ہیں، اصول تدوین حدیث ہے، جو ہے وہ اصول تدوین حدیث اور تدوین حدیث۔ تدوین حسین کا مطلب حدیث کے لکھے جانے کے اصول، لکھنے کے اصول، اور تدوین حدیث یعنی حدیث کی تدوین، اور علوم حدیث، تاریخ حدیث، فارسی میں شروحات الحدیث،
عربی میں شروحات، اس کے بعد اردو میں جو حدیث کی شروحات ہیں، اسماء الرجال، نقد حدیث، انکار حدیث، یہ الگ الگ پھر ہر ایک کے الگ الگ انہوں نے موضوعات بنائے، یعنی پہلے مجمل ذکر کیا ہے اور اب ان کی ساری تفصیل ہے۔ یہ ایک لمبا جو ہے وہ سلسلہ ہے جو سارا ہم نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو مطالعہ کریں گے، اس کے اندر انہوں نے ساری تفصیل ذکر کی ہے، یعنی تفسیر کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، حدیث کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، پھر علوم قرآن کے اندر کیا چیزیں آ سکتی ہیں، اصول تفسیر کے اندر کیا چیزیں آ سکتی ہیں، عقائد کے اندر کیا چیزیں آ سکتی ہیں، اصول تدوین کے اندر کیا آ سکتی ہیں، تدوین الحدیث کے اندر کیا آ سکتی ہیں، پھر فقہ کے اندر کیا کیا آ سکتی ہیں، تقابلی جو ادیان، تقابل ادیان ہے اس کے اندر کیا آ سکتا ہے، فرق اور مذاہب کے اندر کیا آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ سیرت کے حوالے سے سیرت اور ختم نبوت، شمائل نبوی، سیرت نبوی کا سیاسی پہلو، سیرت نبوی کا معاشی پہلو، معجزات نبی، سیرت نبوی کا عسکری پہلو، تربوی آپ کہہ سکتے ہیں، تربوی، اسی طرح بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس طرح بڑوں کی تربیت کے حوالے سے، تعامل مع الکفار، مخالفین، مطلب کئی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ یہ سارے انہوں نے موضوعات یہاں ذکر کیے ہیں، ایک پورا کافی جو ہے وہ لمبا سلسلہ ہے۔ تو آپ ان میں سے یہ جو موضوعات دیے ہوئے ہیں، آپ اپنا رجحان دیکھیں کہ آپ کا رجحان ان موضوعات میں سے کس موضوع کی طرف ہے۔ سب سے پہلے بنیادی جو پیچھے ہم نے پڑھے، قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ یا تاریخ کے ساتھ یا سیرت کے ساتھ یا تقابل ادیان کے ساتھ یا عقائد کے ساتھ، ایک تو یہ ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا رجحان جو ہے، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا رجحان مثلا ہے جی سیرت میں، پھر آپ سیرت کے ان موضوعات کو دیکھیں جنہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں، کافی سارے موضوع، یعنی موضوعات کی طرف، پھر آگے ان کے اندر کئی موضوعات بن سکتے ہیں، یعنی ان موضوعات کو پھر آگے ان کے اندر کئی مسائل ہیں اور ان میں سے ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے، ان میں سے ہر ایک مسئلے پر جو ہے وہ تحقیق ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ اپنے اس تحقیق کو جو ہے وہ محدود کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ میدان طے کریں، کس میدان میں آپ لکھنا چاہتے ہیں، اس میدان میں پھر آگے موضوع کا تعین کریں، کس موضوع پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، اس موضوع میں پھر آگے آپ مسئلے کا تعین کریں کہ کس مسئلے پہ آپ جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے کے بعد پھر آپ اس ٹائٹل کا یا عنوان کے الفاظ کا تعین کریں کہ آپ کون سا اپنے تحقیق یا اپنے مقالے کا جو ہے وہ نام رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی بھی آگے انشاءاللہ شروط آئیں گی کہ ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے جس میدان میں تحقیق کار کا ارادہ، یعنی تحقیق کرنے والے کا ارادہ پختہ ہو، اس کے متعلق کتب اور سنجیدہ تحریریں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو انہوں نے ذکر کی کہ آپ جس موضوع میں، جس میدان میں لکھنا چاہتے ہیں نا، آپ اس کے حوالے سے جو گزشتہ کتابیں اور تحریریں ہیں ان کو پڑھیں، اپنے اندر عادت ڈالیں۔ مثلا ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی مقالہ لکھنا ہے، اگر ویسے ہی آپ نے کچھ لکھنا ہے یا آپ کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی خاص موضوع پہ، تو آپ اس موضوع کی کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، اس میں آپ تحریریں پڑھیں، اس پہ آپ گزشتہ تحقیقات کا مطالعہ کریں، اس پہ آپ جو قدیم علماء ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے ایک تو آپ کے موضوع سے، جس پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، اس موضوع کے کئی مسائل کا حل آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے آپ جس موضوع پہ لکھنا چاہتے ہیں اس موضوع کا خاکہ بھی بنتا جائے۔ اور یہ ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تقریباً جب پہلی دفعہ میں نے خاکہ پیش کیا تھا، تو موضوع پیش کیا تھا، تو میں تقریباً 1 مہینہ پورا، جو مدینہ یونیورسٹی ہمارے وہاں کی لائبریری ہے اور مسجد نبوی کی لائبریری اوپر جو ہے، اس پہ میں 1 مہینہ مسلسل جاتا رہا، مسلسل 1 مہینہ، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں نے جس موضوع میں میرا یعنی عقیدہ تھا میرا موضوع، تو میں اس کے بارے میں مسلسل عقیدے کی کتابیں، عقیدے کے جو پہلے مقالہ جات ہیں ان کے آخر میں وہ جو تجاویز لکھتے ہیں اور جو مطلب اپنی آراء وغیرہ اور اقتراحات وغیرہ لکھتے ہیں ان کو پڑھتا تھا۔ اس میں وہ بسا اوقات موضوعات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو فہرست ہے، گزشتہ جو مقالہ جات لکھے گئے ہیں ان کی فہرست کو دیکھیں آپ، ان فہرستوں کو دیکھنے سے بھی آپ کے ذہن میں موضوع آ جاتا ہے، اچھا اس کے اندر یہ موضوع، اچھا یہ اس کا پہلو رہ گیا ہے، اس پہلو پر تحقیق ہو سکتی۔ آپ اس موضوع پہ جا کے کتابوں کی فہرست دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ ایک کتاب کھول کے ساری اس کو پڑھیں، آپ اس بارے میں پہلے پڑھا ہوا ہے، مقصد تو یہ کہ آپ کے ذہن کے اندر موضوع آئے اور اس موضوع کی جو اجزاء ہیں، اس موضوع کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا احاطہ آپ کر سکیں۔
تو آپ اس بارے میں کتاب کھول لیں، اس کتاب کی سب سے پہلے فہرست دیکھیں، اس فہرست کے اندر دیکھیں کہ آپ کے موضوع جس پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں اس موضوع سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں، تو سیدھا وہاں جائیں، پوری کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ سیدھا وہاں جائیں اور اس کا مطالعہ کریں، پھر دوسری کتاب لے لیں، پھر تیسری کتاب لے لیں، اس طرح کر کے آپ جو ہے اپنے اندر عادت ڈالیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ تحریروں کو اور کتابوں کو پڑھنے کی، ذاتی مشاہدات کی مدد سے تازہ ترین صورتحال سے واقف بنے، اور متعلقہ شعبے کے اساتذہ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یعنی جس شعبے سے متعلق آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے اساتذہ اور محققین سے جو ہے وہ اپنے رابطے قائم کریں، ان سے آپ مشورے لیں۔ اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ جو ہے وہ لائبریری کے اندر جو لائبریرین ہوتے ہیں یا جو انچارج ہوتے ہیں ان سے بھی آپ رابطہ رکھیں، جو محققین ہیں ان سے رابطہ رکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو درج بالا جدول ہے اس میں جن میدانوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ مسلمان علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء، علماء تقابل ادیان، مورخین، مفکرین وغیرہ کی کاوشوں کے میدان ہیں، یعنی اس پر باقاعدہ علماء لکھ چکے ہیں اور اس پر کام ہو چکا ہے، آپ ان کے کام کو پڑھیں، ان کی محنت کو دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر مزید ضرورت ہو جس پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ علوم اسلامیہ میں تحقیق کے متعلق کئی اہم میدان غیر مسلموں کے مطالعات اور تحقیقات ہیں، کئی اور چیزیں ذکر کی ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں۔ اس سلسلے میں ان غیر مسلموں کے اپنے اغراض و مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں، وہ جس مقصد سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد اور ہوتا ہے، ان کا مقصد اور ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تحقیق کے میدان میں موضوع کی نوعیت اور طبیعت کبھی انفرادی ہوتی ہے اور کبھی اجتماعی ہوتی ہے۔ انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مخصوص آدمی کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، کسی مخصوص فرقے کے بارے میں، کسی مخصوص مسلک کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، کسی مخصوص مذہب کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی اجتماعی ہوتی ہے کہ آپ مطلب عموماً جو ہے وہ علوم و فنون میں سے کسی علم پر لکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ سب کی آراء کو جمع کرنا چاہتے ہیں، مختلف لوگوں کی آراء کو جمع کر کے آپ اس کا تقابلی جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اجتماعی ہے۔ انفرادی کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ کسی خاص شخصیت پر، جیسے مثلا امام کوئی ہے اس کسی امام پر لکھنا چاہتے ہیں، حکمرانوں میں کسی حکمران پر، جو قائدین ہیں ان میں سے کسی قائد پر، اس کی ذاتی جو خدمات ہیں اسلام کے بارے میں یا کس قوم کے بارے میں یا مختلف مسلمانوں کے بارے میں اس کی جو خدمات ہیں، آپ ان پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ مطلب ہے انفرادی کا۔ اور اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ مختلف شخصیات جو ہیں ان کے جو مختلف آراء ہیں ان کا جائزہ لینا، یہ ایک اجتماعی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نوعیت ہے جس پر آپ لکھنا چاہتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ علوم اسلامیہ کے طلبہ جو نصاب پڑھتے ہیں ان میں شامل موضوعات کو عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے بڑے میدانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان علوم کی دو قسمیں، انہوں نے علوم کی دو قسمیں علوم عالیہ اور علوم عالیہ ذکر کیا ہے۔ اس تناظر میں بھی موضوع کی نوعیت اور طبیعت سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق کار اپنی ترجیحات اور میدان کے پیش نظر اس شعبے سے تقابلی نوعیت کے موضوع کا انتخاب کر سکتا ہے۔ تقابلی آپ لکھ سکتے ہیں، مستقل میں عالمی سطح پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہو تو اسے معاملات زندگی اور اخلاقیات سے جڑے کسی مسئلے کو اپنی تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے۔ انہوں نے یعنی ترجیحات لکھی ہیں کہ آپ کی کیا ترجیح ہے، یعنی آپ کس مناسبت سے لکھنا چاہتے ہیں۔ مستقبل میں عالمی سطح پر خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس موضوع پہ لکھیں، مطلب فلاں فلاں موضوع پہ۔ اسی طرح اگر آپ سیاسی میدان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلاں موضوع پہ لکھیں، معاشرتی، سیاسی، یعنی یہ موضوعات ہیں جس پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ حل طلب مسئلہ اور موضوع تحقیق انسانی زندگی، معاشرے اور قوم کے کسی نہ کسی شعبے، پیشے یا مسئلے سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے موضوع کو منتخب کرنے کے لیے کسی ایک شعبہ زندگی پر بھی توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے، مثلا اسلامی سیاست اور قانون، معیشت اور اقتصادیات، نظام معاشرت اور خاندان، ادیان اور مذاہب، مکالمہ بین المذاہب، نظام تعلیم، تربیت، تعلقات عامہ بین الممالک والملل، روابط، تاریخ تاریخ عالم یا تاریخ مذاہب، مختلف مذہبی و غیر مذہبی تحریکات وغیرہ۔ انہوں نے کئی یہاں جو ہے وہ شعبہ جات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ کسی میدان سے منتخب کردہ مسئلے اور موضوع تحقیق کی اس کے مزاج کے پیش نظر تین قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس کے لیے تحقیق کار یعنی محقق، اتنا لمبا لکھنے کی بجائے اس کو محقق لکھ دیتے بس، محقق ایک یا زیادہ لائبریریوں میں جا کر شائع شدہ کتب، انسائکلوپیڈیاز، مجلات، رسائل، جرائد، اخبارات، رپورٹس
وغیرہ سے متعلق مواد جمع کر کے اپنے مسئلہ تحقیق کا جواب تلاش اور تیار کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ایسی ہوتی کہ جس کے مسئلہ تحقیق کے حل یا بنیادی سوالات کے جواب کی تلاش کے لیے تحقیق کار کو نہ صرف لائبریریوں میں موجود کتب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے بلکہ اسے معاشرے میں متعلقہ افراد کو جا کر ملنا پڑتا ہے، ان سے جا کے ان کا سروے کرنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ کئی باقاعدہ اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب فلاں کتاب لکھی تو اس کے لیے ان کو ہندوستان جانا پڑا، ہندوؤں کے جو ان کے جو مختلف قسم کے مندر ہیں، عبادت خانے ہیں یا مختلف مقامات ہیں، ان پہ باقاعدہ ان کو جا کے کچھ چیزیں نوٹ کرنا پڑتی تھی۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، مختلف لوگ جو ہے مثلا اگر کوئی درباروں پہ لکھنا چاہتا ہے تو درباروں پہ اس کو جانا پڑے گا، صاف ظاہر ہے۔ اب یہ ایسی تحقیق ہے کتابوں کے اندر نہیں ملے گی آپ کو، اس کے لیے آپ کو سنی سنائی باتیں تو نہیں نا، صاف ظاہر ہے۔ آپ درباروں کے بارے میں کچھ اور لکھ رہے ہو اور درباروں پہ کچھ اور ہو، تو پھر آپ کے جو مقالہ ہے، تحقیق ہے، اس پر سب سے پہلے تو جو مناقش ہے، مناقشہ کرنے والا، وہ اعتراض کرے گا کہ بھائی آپ نے یہ ساری معلومات لکھی ہیں، کیا یہ درباروں پہ ہے بھی؟ لہذا جو بندہ گیا ہی نہیں وہاں جا کے حالات معلوم ہی نہیں کیے، وہ کیا لکھے گا اس کے بارے میں؟ اس وجہ سنی سنائی باتیں اور ہوتی ہیں، وہاں جا کے باقاعدہ کچھ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، تو وہاں متعلقہ لوگوں سے ملے۔ مثلا آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو امن کے ادارے ہیں، یعنی امن و امان قائم کرنے کے ادارے، وہ مطلب کہ اپنا اہم کردار کیوں نہیں ادا کر رہے؟ مثلا ایک سوال ہے، یعنی آپ دیکھ لیں اگر شعبہ پولیس ہے، آپ دیکھ لیں اس کے اندر رشوت کیوں ہے، یا اس کے اندر مطلب کہ جرائم یعنی کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور ان پر مطلب کہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب ایک مثال ہے۔ اس کے لیے آپ کو صاف ظاہر ہے کہ جو تھانے ہیں مختلف مقامات پہ، جو ادارے ہیں، ان کا آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا، وہاں متعلقہ لوگوں سے، قیدیوں سے ملنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو کیسے چھوڑا جاتا ہے، جو لوگ پہلے قیدی رہے ہیں ان کے ساتھ تعامل کیسے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات میں کیسے تحقیق ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں سے جا کے متعلقہ افراد سے ملیں، متعلقہ جگہوں کا وزٹ کریں، اور اگر وہ گروہ ہے، جماعت ہے، تو آپ اس جماعت کے لوگوں سے جا کے ملیں۔ اگر کسی فرقے پہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فرقے سے جا کے ملیں، ان کے حالات معلوم کریں، ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے یہاں فلاں عبادت کیسے ہے، فلاں عبادت کیسے ہے۔ یہ ساری چیزیں دو قسمیں ہو گئیں۔ تیسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس کے مسئلہ تحقیق کے حل یا بنیادی سوالات کے جواب کے لیے تحقیق کار کو شائع شدہ کتب سے نہیں بلکہ مکمل طور پہ معاشرے میں نئے مسائل، واقعات، حادثات کی جگہوں پر جا کر ذاتی مشاہدات، سوال نامے، انٹرویوز وغیرہ کے ذریعے مواد، معلومات اور شواہد جمع کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے اندر وہ پہلی قسم بھی آ سکتی ہے جو ابھی میں نے ذکر کی، مثلا دربار ہیں یا تھانے ہیں یا ادارے، وہ تقریباً یہ اس کا جز ہے، لیکن اس کو تھوڑا الگ ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ مواد ایسا ہوتا ہے کہ جو تحریری ہوتا ہے، کچھ مواد ایسا ہوتا ہے جو باقاعدہ مشاہداتی ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے جا کر چیزیں لینی ہیں، ان کو مرتب کرنا ہے۔ تو انہوں نے مشاہداتی کو یہاں تیسری صورت میں ذکر کر دیا ہے، اور جو دوسرا مکس ہے اس کو اوپر ذکر کر دیا ہے۔ تو کسی حد تک تحقیق کے مختلف میدان اور شعبہ ہائے علوم و فنون جاننے کے بعد اب آئیے دیکھیں کہ حل طلب مسئلے کے متعلق حقائق، معلومات اور مواد جمع کرنے کے وسائل کی انواع کیا ہیں، انتخاب موضوع کے مراحل کیا ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے موضوع کو منتخب کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے دوسری مبحث، مسئلہ اور موضوع تحقیق کے متعلق وسائل مواد۔ کون کون سے وسائل ہیں جن سے آپ کو مواد ملے گا، اور کون سا مسئلہ ہے جس پر آپ موضوع کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، یعنی تحقیق کا موضوع آپ کا۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق، اپنے رجحان کے مطابق میدان کا انتخاب کرے، اور پھر مسئلے کا انتخاب کرے، اور پھر موضوع کا انتخاب کرے۔ اور یہ کوئی جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ مرحلہ طے کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے، پہلا تو یہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میدان یا شعبے کے سلگتے مسائل، قابل توجہ مشکلات، ناممکن فکری کاوشیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ تحقیق، کامیاب تحقیق کیا ہے، کامیاب تحقیق جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کوئی اگر مشکل ہے، اس مشکل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، معاشرے کو ضرورت ہے، کسی ادارے کو ضرورت ہے، یا کسی آپ سمجھ لیں کہ ادارے کے علاوہ کسی کمپنی کو ضرورت ہے، تو اس پر بھی موضوعات لکھے جاتے ہیں باقاعدہ،
وہ علماء کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر لکھیں، اس مشکل کا حل کیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، سعودی عرب کے اندر حج کے حوالے سے کئی مسائل ہر سال اٹھتے ہیں، تو اس کے اندر اگر مثلا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جیسے پیش آیا مثلا جمرات کا مسئلہ تھا کہ اب جمرات جو ہیں وہ جگہ محدود ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں، تو کیا کرنا چاہیے جی؟ اس پر باقاعدہ پھر جو ہے وہ لجنہ بنائی جاتی ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، پھر ہر ایک اپنی اپنی جو تحقیق ہے اس کو پڑھتا ہے، ایک مجلس قائم کی جاتی ہے، اس کے اندر ہر ایک اپنی اپنی تحقیق کو پڑھتا ہے، اور علماء پھر اس تحقیقات کو سننے کے بعد جو تحقیق ان میں سے زیادہ مناسب ہو حالات کے مطابق اور حل کے لیے، اس کو وہ جو ہے وہ معیار بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل مقصود جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو جو مشکل ہے اس مشکل کو حل کرنا مقصود ہو، یا کوئی پہلے کاوش ہو چکی ہے لیکن وہ ایسی کاوش ہے کہ نامکمل ہے، ناقص ہے، آپ اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کریں، یا کوئی خلا ہے اس خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں، کسی نے کام کیا ہے لیکن اس کے اندر خلا چھوڑا ہے، مطلب وہ کام ادھورا ہے، آپ اس کو پورا کرنا، یہ گویا کہ جز ہے نامکمل کوشش کا جو پہلے ہم نے ذکر کی، تو آپ اس خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کریں۔ وہ چھوٹے آفاق اور انسانی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کو، وہ نوجوان طبقہ ہو، وہ بچے ہوں یا وہ خواتین ہوں یا وہ بوڑھے ہوں یا وہ نشہ کرنے والے ہوں یا وہ جو ہے وہ اس کے علاوہ مطلب کوئی اور کسی کیٹیگری کے افراد ہو سکتے ہیں، آپ ان کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے حل پیش کریں، جس حل کے پیش نظر جو ہے وہ رکاوٹیں جو ہیں راستے میں وہ ختم ہو جائیں، وہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں اس کی نشاندہی کریں، نشاندہی کرنے کے بعد آپ ان کا حل پیش کریں، تاکہ جو ہے وہ لوگ جس کیٹیگری کے لوگوں کے لیے یا جس شعبے کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ جو ہے آپ کی تحقیق جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ اصل میں مقصود ہے، مسئلہ یعنی کون سا مسئلہ ہے جس کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یعنی کس چیز میں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ مشکل ہو یا کوئی نامکمل کوشش اس کو آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خلا ہے اس کو پر کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ انسانیت کی ترقی کے لیے کسی خاص میدان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹیں جو ہیں ان رکاوٹوں کی نشاندہی کر کے آپ ان کا حل پیش کرنا چاہتے ہیں، جس پر بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تحقیق یعنی محقق جو ہے تحقیق کار ان مسائل میں سے کسی ایک کو منتخب کرتا اور اس موضوع تحقیق اسے بنا دیتا ہے۔ یہ مرض نشین رہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی قابل تحقیق موضوع کی بنیاد اور مقالے کی اساس ہوتا ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں تو وہ تحقیق نہیں، کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، ان گزشتہ موضوعات میں سے کسی موضوع میں مسئلہ ہونا چاہیے، اس مسئلے کو ایک جامع اساسی سوال یا متعدی بنیادی سوالات کے ذریعے اٹھایا جائے اور بیان کیا جائے۔ آپ جو ہے اس کو یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا اس مسئلے کے بارے میں سوالات، یہ سوالات حقیقت میں جو آپ مین موضوع کا ٹائٹل بناتے ہیں یا مین جو آپ اپنے موضوع کو عنوان دیتے ہیں اس عنوان کے اندر ہونے چاہیے، حتیٰ کہ اس قدر جامع معنی عنوان ہو کہ جب کوئی بندہ آپ کی تحقیق کے عنوان کو پڑھے تو یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں آئیں، یہ عنوان پڑھتے ہی سوالات اس کے ذہن میں آئیں، ایسا عنوان آسان ہو، جامع ہو، مختصر ہو، اور جو ہے وہ اس عنوان کو پڑھتے ہی ٹائٹل کو اس قاری پڑھنے والے کے ذہن کے اندر فوراً سوالات سارے یہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اچھا یہ موضوع ہے، اس کے اندر اس نے اس موضوع پہ بھی بات کی ہوگی، اس مسئلے کا بھی حل پیش کیا ہوگا، اس مسئلے کا بھی حل پیش کیا ہوگا، اس کا بھی حل پیش کیا ہوگا، یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں آئیں تاکہ اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو۔ یہ اصل میں ہوتا ہے مقصد۔ یہ جو موضوعات ہوتے ہیں نا یہ چھو لینے والے ہوتے ہیں، اس کے اندر جاذبیت ہونی چاہیے، یعنی نہ تو بہت زیادہ تکلف ہو اور نہ بالکل ہی عامی ہو، یعنی عامی جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اس طرح کا، تو ایسا موضوع جو چھو لینے والا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جاذبیت اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اس موضوع کو پڑھتے ہی اس کا ٹائٹل پڑھنے والے کے ذہن کے اندر ایک دم سوالات اٹھیں، اور ان سوالات کے اٹھنے کے بعد وہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کی تحقیق کو پڑھے، اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کے اندر مجھے ان سوالات کا حل ملے گا۔ یہ اصل چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سوال چھوڑیں آپ، ایک نہیں ایک سے زائد سوالات بنیادی آپ جو ہیں وہ پڑھنے والے کے ذہن میں چھوڑیں تاکہ وہ آپ کے اس تحقیق کو پڑھے اور اس سے جو ہے وہ کم از کم اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ان سوالات کی عبارتوں اور صفحہ عنوان پر لکھے موضوع کی عبارتوں میں بہت گہرا ربط ہے،
یہ سوالات آپ کے موضوع کے اندر ہونے چاہیے، جو آپ مین ٹائٹل لکھتے ہیں نا، عنوان، اس کے اندر یہ سارے سوالات ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ لکھیں، آپ لکھنے نہیں ہے، پیدا کریں، آپ ایسا ٹائٹل دیں، ایسا عنوان دیں کہ یہ سوالات جو آپ کے تحقیق کے اندر ہے یہ سارے اس کے ذہن کے اندر آ جائیں فوراً۔ لیکن ایسا موضوع نہ ہو کہ اندر والے سوالات اور ہوں لیکن موضوع اور ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ موضوع ایسا ہو کہ جو آپ کے مکمل جو تحقیق ہے اس کے تمام اجزاء اور تمام افراد کو شامل ہونا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے کہ موضوع کا ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے، عنوان کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حل طلب اہم مسئلے کا، اب جو آپ نے مسئلے کا انتخاب کر لیا ہے کہ میں اس مسئلے پر حل پیش کروں گا، تو اس مسئلے کا علم ان وسائل، تحریروں کی چھانبین اور واقعات اور حادثات کے مشاہدات سے ہوتا ہے جہاں سے مقالے کے لیے مستند معلومات اور قابل اعتماد مواد جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مسئلہ اور موضوع تحقیق جو ہے وہ موضوع تحقیق چاہے انفرادی نوعیت کا ہو یا اجتماعی، وہ چاہے ان علوم و فنون سے نکلا ہو جو کسی مقالہ نگار کو اس کی مادر علمی نے پڑھائے سکھائے ہیں، یا ان سے باہر کا ہو، وہ چاہے مقامی یا قومی ہو یا بین الاقوامی معاشرے کے کسی شعبے سے جڑا ہوا ہو، کیسا بھی ہو، اس کے فہم اور انتخاب، اس کا فہم اور انتخاب جو ہے انتہائی سنجیدگی سے یہ کرنے والا کام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایسے ہی بس چپ کر کے لیا اور پیش کر دیا۔ اسے سمجھنے کا کام دراصل انتخاب موضوع سے پہلے اور موضوع پر عملاً تحقیقی کام شروع کرنے سے کئی ماہ یا کئی سال پہلے کرنا ہوتا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنا سب سے پہلے، اس کی نوعیت کو، اس کے شعبے کو، اس کے میدان کو، اس سے متعلق سوالات کو، اس موضوع کو بذاتی ہی۔ موضوع کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس میں تحقیق نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے آپ کو ساری چیزیں سمجھنی ہوگی۔ پھر اس سلسلے میں معلومات کے وسائل اور مستند مواد کے ذرائع سے آگاہی، یہ بہترین معاونت آپ کے لیے اس چیز کے اندر جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ جس اسکالر نے تحقیقی مقالہ لکھنا ہو وہ سب سے پہلے مختلف ذاتی کتب خانوں اور عوامی لائبریریوں میں نہ صرف آمد و رفت رکھے بلکہ وہاں موجود مختلف دائرہ ہائے معارف، انسائکلوپیڈیاز، معاجم، قوامیس، ڈکشنریوں، کتب، رسائل، جرائد، اخبارات، مخطوطات، اشاریہ جات، کتب فارس وغیرہ سے شناسائی پیدا کریں، تعلق جوڑے اپنا ان لائبریریز کے ساتھ، لائبریرین کے ساتھ، اور ان ڈکشنریز کے ساتھ، کتب کے ساتھ، رسائل، یہ انہوں نے ساری گویا کہ آپ کے سامنے یہ سورسز، وسائل ذکر کر دیے کہ آپ موضوع کا انتخاب اور علمی مواد کن کن وسائل سے لے سکتے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دی۔ اور یہی چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو مواد مل سکتا ہے، تاکہ اپنی پسند کے تخصص کے متعلق مسائل، معلومات، کام اور مواد کو جو ہے وہ انسان جمع کر سکے اور اس کو ترتیب دے کر ایک تحقیق، بہترین تحقیق جو ہے وہ پیش کر سکے۔ ایک جائزے کے بعد وہ ان مسائل پر غور کر کے کسی ایک ایسے موضوع کو اپنے لیے منتخب کرے جو نہ صرف اہم ہو بلکہ مقالہ لکھنے کے لیے مقررہ مدت کے اندر اس پر تحقیق مکمل کرنا ممکن۔ اور یہ وہ شروع والی باتیں جس کی طرف ہم نے پہلے لوازمات جو ہم نے کہا تھا نا، اس کے اندر میں نے چیزیں کئی ذکر کی تھی، اضافی چیزیں میں نے ذکر کی تھی۔ اس میں سے یہ تھا کہ آدمی موضوع ایسا منتخب کرے کہ جو نہ تو بالکل کم ہو، نہ بہت زیادہ ہو۔ تو دیکھیں کہ کیا یہ موضوع میرے اس مرحلے کے لیے، یعنی جس لیول پہ وہ لکھنا چاہ رہا ہے، وہ ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے۔ ایم فل کے اندر اور مطلوب چیزیں ہوتی ہیں، پی ایچ ڈی کے اندر تھوڑی زیادہ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جس مقررہ وقت کے اندر اس نے لکھنا ہے، کیا اس کے اندر وہ مکمل بھی ہو جائے گا کہ نہیں۔ اتنا بڑا موضوع نہ لے لے کہ ٹائم ختم ہو جائے اور یہ بھائی صاحب ابھی تک جو ہے وہ آدھے اپنے مقالے تک بھی نہیں پہنچے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو موضوع کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی حد بندی کرے، حد بندی جس قدر محدود ہوگی اس قدر زیادہ جو ہے وہ بہترین انداز میں اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اتنی محدود بھی نہ کر دے کہ وہ پورا مقالہ ہی نہ بنے۔ تو یہ چیزیں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک انتہائی مفید مشورہ یہ ہے کہ تحقیق کار لائبریریوں کے سربراہ، بالخصوص چیف لائبریرین، اور اس کے ماتحت عملے سے مخلصانہ علمی دوستی بنائے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، وقت بھی بچتا ہے اور کئی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ وہ آپ کو معلومات دیتے رہیں گے، آپ ان سے جب رابطہ ہوگا نا، مثلا اس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کا رابطہ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، فون نمبر ہے، آپ ان سے کہیں یار نا میرا فلاں موضوع ہے، اس فلاں موضوع پہ میرا ذہن بن رہا ہے، اس حوالے سے کچھ کتابیں مجھے چاہیے، تو کیا خیال ہے کہ اگر وہ کتابیں تو میرے لیے نکال کے رکھ دو، یا کب مجھے ملو گے آپ، مجھے وہ کتابیں بتا دیں کس سائٹ پہ۔
کیونکہ بسا اوقات لائبریری کے اندر جا کے کتابیں تلاش کرنا بھی بعض لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اس سے آپ کا تعلق ہے تو وہ آپ کو کتابیں یا تو ساری نکال کے رکھ دے گا آپ سے پہلے جانے سے، یا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ تعاون کر دے گا. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس موضوع پر سب سے نئی کتاب کون سی آئی ہے، سب سے نئی تحقیق، اچھی تحقیق کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے وہ. اور کیا کیا کام ہوا اس پر، یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے. تو اس حوالے سے کافی حد تک آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور مواد بھی آپ کے لیے جمع ہو جائے گا، اور کافی آپ کو جو ہے وہ رہنمائی ملے گی. موضوع کے متعلق معلومات کے ذرائع اور جمع مواد کی تفصیل کے لیے انہوں نے جو ہے وہ 2 مطالب قائم کیے ہیں. یہ طریقہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے نا، یہ مطالب والا، یہ ہمارے اردو میں بہت کم مستعمل ہے. ہمارے اردو میں ابواب ہیں، اور ابواب کے بعد جو ہے وہ مباحث ہیں، فصول ہیں، اور فصول کے بعد مباحث. یعنی پہلے باب ہے، باب کے بعد فصلیں ہیں، اور فصلوں کے بعد جو ہے وہ مباحث ہیں. مبحث اول، مبحث ثانی، ثالث، ثالث. یہ مطلب جو ہے وہ عربی کے اندر چلتے ہیں. عربی جو تھیسز لکھے جاتے ہیں نا، مقالہ جات، اس کے اندر مطالب چلتے ہیں. ترتیب یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے باب ہوتا ہے، باب کے بعد جو ہے فصل ہوتی ہے، فصل کے بعد مباحث ہوتی ہیں، مباحث کے اندر پھر آگے مطالب ہوتے ہیں. تو یہ عربی کے اندر زیادہ مستعمل ہے. اردو کے اندر ہمارے جو ہے وہ مطلب استعمال نہیں ہوتے، اگرچہ ہوتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں، بہرحال ہوتے ہوں گے لیکن بہت کم ہیں، زیادہ عربی میں مستعمل ہیں. اردو میں ہمارے زیادہ باب ہیں، فصل ہے اور مبحث، 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں. مطلب بہت کم استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے یہاں مطلب کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے. آن لائن مخزن، فہارس، اشاریے، اور اسی طرح جو ہے وہ آرکائیو، مطبوعہ کتب، مجلات، انہوں نے کئی چیزیں ذکر کی ہیں. ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم اس پہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. اسی پر ہم، اور یہ جو ہمارا جز ہے نا، اس کا تعلق مصادر کے ساتھ بھی ہے. جو ہم نے آج کا لیکچر پڑھا ہے نا، اس کا ایک جز مصادر کے ساتھ بھی ہے، مصادر علوم اسلامیہ کے ساتھ بھی. جو ہم نے پہلے یہ ٹیبل پڑھا ہے، کتابیں اس کے اندر ان کی ترتیب، اور ہر موضوع کے اندر پھر موضوعات ہیں. تو یہ ایک اعتبار سے ہمارے جو مصادر علوم اسلامیہ اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو الگ کرنا جو ہے یہ ناممکن ہے. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم یہاں سے شروع کریں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.